بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کے لیے اٹھے۔ آپ نے بیٹھنے کے بعد آسمان کی طرف نظر کر کے سورۃ ال عمران کی آخری 11 آیات 190 سے 200 تک پڑھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر تحریمہ کے بعد یہ پڑھتے، یعنی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ کر یہ دعا پڑھتے: اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت ملک السماوات والارض وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق وَالسَّاعَةُ حق۔ اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک نبت وبک خاصمت وإلیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تہجد پڑھتے دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ بقرہ پڑھی، پھر رکوع کیا۔ آپ دیکھیں کہ کبھی تو آپ نے ایک آیت پہ ساری رات گزار دی۔ سورۃ بقرہ 2.5 پاروں پر مشتمل ہے۔ ہم تو صرف کوئی مر جائے تو اس دن پڑھتے ہیں، زندگی میں پڑھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ ہر چیز کو ہی الٹا کر دیا ہے نا ہم نے، بدعتیں ایجاد کر کے جو کام جہاں کہا گیا وہاں نہیں کیا، اور جہاں نہیں کہا گیا وہاں پابندی سے کرتے ہیں۔ آپ نے سورۃ بقرہ پوری پڑھی، پھر رکوع کیا۔ آپ کا رکوع آپ کے قیام کی مانند تھا۔ کتنا طویل ہوگا؟ جتنی دیر سورۃ بقرہ پڑھی اتنی دیر آپ جھکے رہے۔ پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا، آپ کا قومہ آپ کے رکوع کی مانند تھا۔ پھر دیر تک اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہے۔ پھر آپ کا سجدہ آپ کے قومہ کی مانند تھا۔ پھر طویل سجدہ کیا۔ آپ دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ میں اپنی سجدہ کی مانند بیٹھے تھے، یعنی 2 سجدوں کے بیچ میں۔ پھر دیر تک بیٹھے رہے۔ بس آپ نے 4 رکعتوں میں سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ نساء، سورۃ مائدہ پڑھی، اور یہ 4 رکعتوں میں پڑھا۔ یہ تھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز تہجد۔ صرف 4 رکعت میں 4.25 پارے پڑھے۔ پھر رکوع، قومے، سجدے اور جلسے کی درازی یعنی طوالت، اور ان میں تسبیحوں اور دعاؤں کو کثرت سے پڑھنا آپ پہ ختم تھا، کوئی اس سے آگے نہیں بڑھ پایا۔ تہجد کی نماز کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور تہجد کا ٹائم، گھڑی بھی وہ ہے جس کا حدیث میں آیا کہ رات کی ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس گھڑی میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ گھڑی رات کے آخری حصے میں ہوتی ہے۔ یہ نماز فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ ثواب والی نماز ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز روز ادا کرتے تھے۔ نماز تہجد کا ٹائم عشاء کی نماز سے لے کر فجر کے ٹائم سے پہلے تک کا رہتا ہے۔ فجر کی نماز سے پہلے تک کا جو ٹائم ہے، اس سے پہلے فجر کی اذان سے پہلے آپ تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی چاہے تو تہجد کی نماز عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز سے پہلے پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فجر سے پہلے ادا کرتے تھے۔ یہ میں نے آپ کو پورا طریقہ بتا دیا ہے، ویسے 4 طریقے ہیں، آپ کو ترتیب سے بتا دیتی ہوں۔ آپ جب عشاء کی نماز کے بعد باوضو ہو کر
جب سونا چاہتے ہیں ذکر و اذکار کر کے سوئیں اور تہجد کی نیت کر کے سوئیں۔ اور اللہ نے 4 طریقے انسان کے لیے رکھے ہیں۔ اگر آپ وضو کر کے سو گئے، ذکر کر کے سو گئے اور آپ نیت کر کے سو گئے کہ آپ نے تہجد پڑھنی ہے، آپ بیدار نہیں ہو سکے باوجود اس کے کہ آپ نے تہجد نہیں پڑھی، لیکن آپ نے نیت کی تھی، وضو کیا تھا، ذکر اذکار کیے تھے، تو اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے۔ جو آپ نے نیت کی تھی وہ رات کی تہجد بغیر پڑھے ہی آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گی۔ دوسرا طریقہ، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سحر کے وقت بیدار ہو جائیں گے اور اللہ نے بیدار کر دیا، تو پھر آپ 8 رکعتیں پڑھیے اور 3 وتر ادا کیجیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ کبھی نہیں پڑھی۔ لازم پکڑو رات کی نماز کو، یہ قربت کی نشانی اور انبیاء رسولوں کا طریقہ ہے۔ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، بلکہ انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے اور جسم کی بیماریاں اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں۔